إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، میں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب آپ کے ساتھ آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. انشاءاللہ چونکہ اب یہ حج اور عید الاضحیٰ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ عید کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور لوگ بہت سارے جو حجاج اکرام ہیں وہ اللہ کا نام لے کے بیت اللہ کی طرف جو ہے روانہ ہو چکے ہوئے ہیں، اور یا کچھ جو ہے وہ اب روانہ ہونے والے ہیں، اور ایک عجیب سا گہمی کا ایک وقت ہے. حج جو ہے وہ 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے اسلام کے اندر. یعنی جو شخص استطاعت رکھتا ہو، جیسے 5 ارکان میں سے پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے کہ جس میں اللہ کی شہادت دی جائے کہ میں اللہ کو جو ہے نا اپنا واحد لا شریک اللہ جانتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ کے سوا میرے ساتھ جو ہے وہ کوئی معبود، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ پہ ایمان لانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پہ ایمان لانا. یہ تو کوئی انسان بھی جب مسلمان ہوتا ہے اور وہ اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی شہادت دیتا ہے اور ختم نبوت کی بھی شہادت دیتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کا ایمان کا ایک جز شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو پہلا رکن ہے وہ نماز ہے کہ سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں پہ سبمٹ کر دوں. نماز دیکھنے میں جو انسان نظر آتا ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک عبادت جس میں رکوع، سجود جو ہے نا، اس کے علاوہ تشہد، قیام، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان سب چیزوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے اپنی ذات کو سبمٹ کر دوں، میں اپنی خواہشات کو اللہ کے سامنے سبمٹ کر دوں، اور جو کیفیت میرے اندر نماز والی ہوتی ہے نماز کے اندر کہ میں اللہ کے حکموں کو جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، ان حکموں کو اپنے اوپر لاگو کروں اور ان احکامات کو اپنے اوپر جاری ساری کروں جو اللہ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں، ان چیزوں سے رک جاؤں جسے اللہ مجھے منع کرنا چاہتے ہیں. تو یہ نماز کی کیفیت. تو اللہ کی شہادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینے کے بعد نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ اللہ کو سبمٹ کرتے. تو دوسرا رکن. تیسرا رکن جو ہے وہ ہے روزہ. روزے میں اللہ تعالیٰ آپ پہ فرض کرتے ہیں، اور روزہ بھی جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ اصل میں یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے، ایک ایسی اندر کی جد و جہد ہے جس میں آپ اپنی باڈی کو ایکسیپٹ کراتے ہیں کہ اللہ کا حکم آپ پہ لاگو ہے، اور اس دوران آپ ایون حلال چیزوں سے، بعض چیزوں سے آپ اعراض کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم نے حرام چیزوں کا انکار کیسے کرنا ہے. تو روزے والی کیفیت. روزے کے بعد زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مال میں سے وہ مال اللہ کے رستے کے لیے نکالیں جو اللہ نے زائد آپ کو عطا کر رکھا ہے، اور وہ مال سونے پہ، چاندی پہ، آپ کی سیونگز کے اوپر آپ زکوٰۃ کی شکل میں دیتے ہیں. تو 4 ارکان جو ہیں وہ تو یہ ہو گئے. 5واں رکن جو ہے، 5واں رکن حج ہے کہ من استطعتم الیہ سبیلا. جو استطاعت رکھتا ہو اللہ کے حج کرنے کی وہ اس کو ضرور ادا کرے، اور اللہ نے اس پہ بے تحاشا فوکس رکھا. یہاں تک کہ کہا کہ اگر ایک انسان حج پہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی وہ حج نہ کرے، یعنی وہ ہیلدی بھی ہو، فائنینشلی بھی ساؤنڈ ہو، اور وہ حج نہ کرے، تو ایسا شخص جو ہے وہ دین سے خارج ہو کے مرے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ انتہائی امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ حج جو ہے اگر ہماری اللہ پاک نے استطاعت دے رکھی ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تو پھر حج و عمروں کو اللہ کے لیے پورا کیا کرو.
من استطعتم الیہ سبیلا، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تمہیں یہ بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ حج کے اندر اگر آپ غور سے دیکھتے ہیں تو حج ایک کانگریگیشن ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ، بہت ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں، تو ایک تو ایکوالٹی کو انڈیکیٹ کرتا ہے حج، یعنی وہاں پہ صفوف میں جو لوگ حجاج ہوتے ہیں وہ سب ایک لباس میں ہوتے ہیں، سب نے جو ہے نا وہ ایک طرح کا لباس پہن رکھا ہوتا ہے، اور وہی دو کپڑے، چاہے وہ کوئی بادشاہ ہے، چاہے وہ کوئی میڈیوکر ہے، چاہے وہ کوئی فقیر ہے، اگر وہ حج کرنے پہنچ گیا ہے تو وہ انہی دو کپڑوں میں اللہ کے سامنے جو ہے نا سربہ سجود ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ حج آپ کو اور مجھے ایکوالٹی، انسانیت کے اندر ایک ایکوالٹی سکھاتا ہے، اور یہ وہی ہمیں واپس قرآن کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تم سب کے سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم قبائل وشعوبا لتعارفوا، اور تمہارے قبیلے اور جو ہے نا طبقے اور لوگ اور رنگ اور نسل اس لیے بنائے کہ ایک دوسرے سے متعارف ہو سکو، پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک جو معیار ہے وہ تقوی ہے، جس میں زیادہ ہوگا اللہ اس کا تقوی قبول کرے گا، تقوی کی بنا پہ اس کے درجے کو قبول کرے گا۔ تو حج کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت سب سے پہلے انسان کو وہ اس ایکوالٹی پہ سکھاتے ہیں کہ دیکھو تم اب جو ہے وہ اس بات پہ نہیں دیکھا جا رہا کہ تمہارے پاس کتنا بڑا فن ہے، تمہارے پاس کتنا بڑا علم ہے، تمہارے پاس کتنی بڑی طاقت ہے، تمہارے پاس کتنی بڑی فائنانسز ہیں، تم کتنی ملک کے مالیت کے مالک ہو۔ سب چیزیں جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ہر انسان دو کپڑوں میں اللہ کے سامنے جو ہے وہ سربہ سجود ہوتا ہے، اور اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، اور اللہ سے اپنی جو بھی عبادات جو ہے اللہ کی حاضر خدمت جو ہے وہ لے کے آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک تو چیز اللہ نے ایکوالٹی بتا دی، دوسری بات اللہ تعالیٰ انسان کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو تمہاری اوقات اور بساط یہ دو کپڑوں کی بھی نہیں ہے، اصل میں تم اس دنیا میں بغیر کپڑوں کے آئے تھے، اور پھر جب اس دنیا سے جاتے ہو تو انہی دو کپڑوں میں لپٹ کے تم اس دنیا سے چلے جاتے ہو۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ دنیا کے اندر جو بھی معاملہ کرو گے، اس دنیا سے آپ نے ایک نہ ایک وقت چلے جانا ہے، اور آپ اس کے بعد جو ہے نا آپ کو اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا وہ پیش کرنا ہے۔ تو اس حج کے دوران آپ ایکوالٹی کے ساتھ ساتھ اپنی بساط اور اوقات کو بھی دیکھتے ہو، پھر ہر رنگ و نسل سے دور ہو کے اب کوئی وہ نہیں رہ جاتا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بندہ ہے تو وہ جو ہے اس کو ایکسٹرا جو ہے نا وہ پروٹوکول ملے اللہ کے سامنے۔ ظاہری بات اگر کوئی لوگ ایسا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں تو obviously اللہ کے ہاں تو جو ہے نا تقوی الگ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کو حج کے موقع پہ یہ مختلف چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ اچھا، اب حج کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو مناسک ہیں، یعنی حج از اے کمبینیشن آف سرٹن مناسک جو آپ کو حج میں کرنے پڑتے ہیں۔ اب وہ مناسک ہے کیا؟ اب آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ مناسک ہیں جو زیادہ تر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب انہوں نے اللہ کے نام کے ترانے پڑھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، روزہ، قربانی، ان صلاتی و نسکی، میری قربانی، میری نماز، و محیای و مماتی، میرا جینا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے۔ تو انہوں نے اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کمپلیٹلی سبمٹ کیا، انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کمپلیٹلی سبمٹ کیا۔ اب اس سبمیشن کے اندر انہوں نے اپنے اللہ سے یہ کہا کہ اے اللہ تو جو بھی مجھے دے گا میں اسی حساب سے تیری عبادت کروں گا۔ اس میں انہوں نے اللہ کی وحدانیت کے ترانے بھی گائے، انہوں نے اللہ کے کلام کو بھی لوگوں تک، جو وہی ان پہ آتی تھی وہ بھی لوگوں تک پہنچائی۔ اسی طرح ایک میجر جو اسائنمنٹ ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا اپنی سبمیشن کی وجہ سے، وہ آپ دیکھیں وہ حج اور کعبۃ اللہ سے سارا کا سارا ریلیٹڈ ہے، یعنی مکہ کی سرزمین کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہے، کعبۃ اللہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ آپ اگر دیکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی جو دو اولادیں جن میں انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اگر آپ سیدنا اسحاق سے ان کی ساری اولاد دیکھیں تو زیادہ تر ایک بیٹے کے بعد دوسرا بیٹا پیغمبر اور سب کے سب یک کے بعد دیگرے انبیاء ان کے اندر پیدا ہوتے رہے، لیکن وہ چین جو تھی وہ فلسطین کے علاقے کی طرف تھی،
اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جو بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے تھے، اسماعیل علیہ السلام، یہ واحد بیٹے ہیں کہ جن کے بعد، یعنی اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہوئے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، یہاں تک کہ خاتم النبیین تشریف لائے اسی شجرے سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ زیادہ وقت، اگر آپ ایون بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عربی نہیں بولتے تھے، عبرانی بولتے تھے، ان کی زبان وہ اس زمانے کی عبرانی زبان تھی، لیکن ہاجر جو تھی وہ عربک سپیکنگ تھی، اور وہ ان کا obviously جب انہوں نے اس کو اس خطے میں آباد کیا مکہ کے اندر، جب اللہ کا حکم آیا کہ بی بی ہاجرہ کو آپ یہاں چھوڑ دو، تو وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب چونکہ میں آپ کو یہ ساری تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ آپ کو حج کا بیک گراؤنڈ پتہ چلے کہ حج کا بیک گراؤنڈ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کی قربانیوں سے ریلیٹڈ ہے سارا، یعنی عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی قربانیوں کو اتنا ایکنالج کیا کہ اللہ نے اس سب کی سب چیز کو انکارپوریٹ کر دیا مناسک حج کے اندر، کہ تم جب بھی اللہ کی عبادت کرو تو تمہیں نظر آئے کہ قربانیاں دینے والے لوگوں کو اللہ رب العزت یاد صرف نہیں رکھتے بلکہ ان کو ایکنالج کرتے ہیں، ان کی ہوئی عبادت اور قربانیوں کا دین کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ اس ترانے کو کہ ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری قربانی، روزہ، میری قربانی، نماز، زندگی، موت سب اللہ کے لیے ہے، اور اللہ جو ہے وہ شرک سے پاک ہے۔ اللہ ایون ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم یہ ترانے پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی اللہ کی جو ہے نا شرک سے ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہمارے اللہ کے ساتھ کوئی شریک تھا، نہ کوئی ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے، اور ہم اس کی نفی کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں تیرے ساتھ اس طرح تیری خدمت میں حاضر ہوں، تیرے دربار پہ حاضر ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو شرک سے پاک ہے، تو شرک سے مبرہ ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر آپ بنیادی طور پہ دیکھیں تو یہ ترانے ہر حاجی، یعنی ایون یہ جو کلمے ہم پڑھتے ہیں، اس کو حکم یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھو منیمم کہ اپنی کان میں سنائی دے، یعنی منیمم اس آواز سے پڑھو کہ اپنے کان کے اندر یہ آواز سنائی دے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس سے بلند آواز سے پڑھو۔ تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا سے جتنے حجاج و کرام ہیں، وہ سب کے سب جب حج کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں تو سب کے سب ایک کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی اے اللہ ملک تیرا، تعریفیں تیری، قدرتیں تیری، یعنی تو ہی سارا، سب کا سب جو ہے سارا معاملہ تیرے اختیار میں، تو ہی واحد، تو ہی لا شریک، تیرا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں، اور اے اللہ ہم تجھے بے شرک اپنا واحد معبود تسلیم کرتے ہیں، اور ہم سبمٹ کرتے ہیں اور تیرے ملک کو مانتے ہیں۔ یہی ترانے پڑھتے ہوئے جو ہے نا ہم سب کے سب جو ہے نا اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں یہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی مناسک ہیں، یعنی شرک سے نفی کے جو ترانے ابراہیم علیہ السلام نے پڑھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مناسک حج میں شامل کر دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ دیکھو، یاد کرو وقت جب ابراہیم کو میں نے مشکلوں میں ڈالا، مشقتوں میں ڈالا، وہ اس میں پورے اترے اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا، تو میں نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم میں آپ کو اپنی تمام انسانیت کا امام مقرر کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دربار میں جو انہوں نے جس طرح سے اللہ کے حق کو ادا کیا، اللہ نے ان کو اپنا انسانیت کا امام بنا دیا کہ جاؤ تم امامت کرو۔ اور ان کو اسائن کیا کیا کہ یعنی اگر آپ اس پوری آیت کو دیکھیں تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو مشکلات میں ڈالا گیا، چیلنجز میں ڈالا گیا، انہوں نے سب کو پورا کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ہم آپ کو امامت دے رہے انسانیت۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، انہوں نے کہا میری اولادوں میں سے بھی لوگ بنے، اور وہ بنے۔
قال لا ينال عهد الظالمین، اللہ نے کہا لیکن ان لوگوں تک پیغام نہیں پہنچے گا جو منحرف ہو جائیں گے اللہ کے لیے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب ہم نے اس گھر کو ہم بنا رہے تھے، اس سے پہلے کا وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي، کہ دیکھو ابراہیم اسماعیل سے ہم نے عہد لیا کہ ہمارے گھر کو پاک اور صاف رکھنا ہے. یہ گھر ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ بنایا نوح علیہ السلام کے زمانے میں، طوفان نوح میں جب کعبۃ اللہ اس میں شہید ہو گیا تو بنیادیں باقی رہ گئی تھی. یعنی اس کی تاریخ اگر آپ کعبۃ اللہ کی دیکھیں تو احادیث میں مختلف جو روایات ملتی ہیں وہ کہتے ہیں فرشتوں نے یہ گھر بنایا تھا، زمین پر پہلا گھر یہی بنایا گیا تھا. اور بعد کے جو گھر بنے تھے جیسے فار ایگزامپل قبلہ دوئے میں، وہ بعد میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات نے بنایا تھا، لیکن کعبۃ اللہ شروع میں فرشتوں نے اس کی تعمیر کی. تو اللہ رب العزت نے انسانوں سے یہ کہا کہ دیکھو تمہیں اب امام مل گیا، اب امامت تمہیں اس کعبہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور میں اللہ کا گھر بنا رہا ہوں. قیامت تک انسانیت اللہ کے شرک کی نفی کرے گی، اللہ کے اس گھر کا طواف کرے گی، اس گھر میں جمع ہوگی اور مناسک حج جب ادا کرے گی تو اس میں اس بات کو بھی ایکنالج کرے گی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا قربانیاں اپنے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دی ہیں، اور اللہ نے بھی ان کی جو قربانیاں تھیں ان کو اللہ نہیں بھولے. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ یاد دہانی کرواتے ہیں کہ دیکھو جب تم اللہ کو سبمٹ کرو گے تو اللہ نہ صرف تمہیں دین و دنیا کی کامیابی دے گا بلکہ تمہارے ان سب چیزوں کو ایکنالج بھی کرے گا. ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک. تو دوستو ہم آج بات کر رہے ہیں حج کی فضیلت کی. ایکچولی اگر آپ ویسے حج کی فضیلت دیکھیں تو بے اندازہ آپ کو فضیلت آپ کو حج کی نظر آئے گی جو کتب میں لکھی ہوئی ہے. انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے اگلے اپنے شو میں، لیکن آج میں آپ کو حج کا جو بیسک کانسیپٹ ہے اس پہ بات بتا رہا ہوں کہ حج کا جو بنیادی مقصد، جن کے پیچھے جو قربانیاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اور بی بی ہاجرہ نے جو دی، یہ اس حج کے یعنی بیت اللہ شریف جو کہ ہمارے دین اور ایمان کے ارکان کا آخری رکن بھی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے. یعنی ایک تو یہ کہ ہم سب ریچولی وہاں سب چلے جاتے ہیں، بس جو ہمیں کرنا ہوتا ہے ہم ویسے کر کے آ جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ حج کا بیک گراؤنڈ ہے کیا. تو اللہ کہہ رہے کہ جب میں نے ابراہیم علیہ السلام کو ابتلا میں ڈالا اور انہوں نے اپنے کمٹمنٹ کے اوپر وہ اسٹیڈ فاسٹ رہے تو میں نے ان کو انسانیت کی امامت دے دی. اس انسانیت کی امامت کا پہلا جو جز تھا وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي، کہ میرے گھر کو پاک صاف کرو. میرے گھر کن کے لیے؟ طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور وہاں پہ رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے عہد لیا کہ اس کو پاک صاف کرو. وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ امن کا گھر بنا دے، یہ پیس والا گھر بنا دے، یہاں پہ امن کی چیزیں جو ہے نا یہاں سے چلے، یعنی امن امان ہو، ایسا گھر بنا. تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایکنالجمنٹ میں جہاں اللہ عہد لے رہے تھے، اللہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم کا جو مقام پہ جہاں پہ انہوں نے جس مقام پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بیت اللہ شریف کی جو انہوں نے دیواروں کو اٹھایا بنیادوں سے، اللہ کہتا ہے اس مقام کو اپنا مصلی پکڑو. یعنی وہاں پہ یہ ایکنالج کرو کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانیاں دی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو کیسی کیسی قربانیوں میں اللہ نے ڈالا. اللہ نے ان کو قربانی میں ڈالا جب نار نمرود میں ان کو پھینکا جا رہا تھا. وہ اللہ کی وحدانیت کے ترانے پڑھتے تھے اللہ، اور نمرود اس زمانے کا جابر جو بادشاہ تھا ان کو آگ میں گرا رہا تھا. انہوں نے ان سے ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے ایک بیابان میں، ایک جنگل میں، ایک دشت میں، ایک ریگستان میں چھوڑ کے چلے جاؤ. انہوں نے ویسا بھی کر کے دکھا دیا. اب دیکھیے اس کی مشکلات کیسی ہیں، ناممکن باتیں اگر ہم اپنی زندگی میں سوچیں. اس کے علاوہ ان سے کیا کہا گیا؟ ان سے کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. یعنی کین یو امیجن کہ کسی بھی سچویشن میں کوئی انسان، اور اسپیشلی جب خواب نظر آ رہا ہو، جب اپنے بیٹے سے اپنے خواب کا اظہار کر رہے تھے تو اپنے بیٹے سے یہی اظہار کر رہے تھے نا، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک
کیف ترا، تو کیسا دیکھتا ہے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، تو تم اس کو کیسا پاتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں بیٹا یہ نہیں کہہ رہے، اسماعیل علیہ السلام اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں کہہ رہے کہ خواب آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی خواب ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کر گزریں جس کا آپ کو حکم ہو رہا ہے۔ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ مجھے خواب میں نظر آ رہا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو حکم ہو رہا ہے آپ امیجن کریں، چونکہ بیٹا بھی اللہ کا نبی تھے اور بیٹے بھی وہ تھے جو اسماعیل علیہ السلام جو کہ اپنے باپ کے ابراہیم علیہ السلام کے نہ صرف بیٹے تھے بلکہ انہوں نے بھی آگے جا کے نبی بننا تھا، ان کو بھی نبوت ملنی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام سے آخری نبی الزماں جو ہے ان کو بھی تشریف لانا تھا، ختم المرسلین کو تشریف لانا تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانا تھا، وہ بھی اللہ نے اسی جو ہے نا سارے اس چین سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو شجرہ نسب ہے، جہاں اسماعیل علیہ السلام سے اولاد چلی، بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا اور آخر میں خاتم النبیین اسی نسل میں تشریف لائے۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب ابتلا میں ڈالا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایون بیٹے کی قربانی پہ جو ہے نا وہ راضی ہو گئے، بیٹے کو لے کے چل پڑے اور قربان گھاٹ تک پہنچ گئے۔ تو آواز جب چھری پھیرنے لگے تو یا ابراہیم کا صدقت رویا، ابراہیم تو نے تو خواب بھی سچا کر دکھایا۔ یعنی اللہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک غیر فطری عمل تھا، آزمائش تھی، ابتلا تھی ابراہیم علیہ السلام کو، اور اللہ جانتے تھے کہ پورے اتریں گے۔ خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ جانتے نہیں ہے کہ فلانا شخص ابتلا میں ڈالے بغیر پورا اترے گا یا نہیں اترے گا، اللہ تو غیب کا سب علم جانتے ہیں، اللہ تو وہ احوال بھی جانتے ہیں جو آگے ہونے والے ہیں، لیکن اللہ نے انسانیت کو بتایا کہ دیکھو اگر ٹائم آیا تو ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے اپنے اللہ کی وحدانیت پہ بھی کھڑے رہے، شرک سے انہوں نے نفرت کا اظہار کیا، انہوں نے کہا، اس لیے آپ دیکھیں جن دلوں میں ایمان پختہ ہو جاتا ہے ان کو شرک سے نفرت ہو جاتی ہے، کسی بھی چیز جو اللہ سے آپ شریک کریں وہ نفرت کرتے ہیں۔ دیکھیں گناہگار ہم ہو سکتے ہیں، ہم کمزوریاں ہمارے اندر ہو سکتی ہیں، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو جو ہے نا یعنی بغیر کسی شرک کے اپنا معبود برحق مانا جائے اور جانا جائے اور سبمٹ کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہی پہ وہ بولا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اتنی ساری جو ہے نا آزمائشوں میں ڈالا گیا تو امامت عطا ہوئی۔ امامت کس کی عطا ہوئی؟ کعبۃ اللہ کی امامت عطا ہوئی، اور اس کی امامت یعنی پوری انسانیت کی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ میں ایک اللہ کا جو بیت اللہ ہے، پوری دنیا سے حجاج اکرام جو ہے سب وہاں جاتے ہیں، اور واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم کے مقام کو آج بھی مصلی پر جو ہے نا پکڑتے ہیں، آج بھی ابراہیم کی جو ہے نا امامت وہاں پہ تسلیم ہوتی ہے، کیونکہ یہ مناسک حج میں ایکنالجمنٹ ہے اللہ رب العزت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم وہو سماکم المسلمین۔ قربانی کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیا کرتے ہیں، کہا یہ تم لوگوں کے بابا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سماکم المسلمین، اس کو اللہ نے سنت فرمایا تمام انسانیت کے لیے۔ تو اللہ کے رسول تک انہوں نے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس طرح سے اس کے اندر انکارپوریٹ کیا، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل جو تھے وہ کعبۃ اللہ کی دیواریں بنیادوں سے چڑھا رہے تھے تو کیا کہتے ہیں، ربنا جعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، اے اللہ تم کو مناسک سکھا، اے اللہ تو امت مسلمہ ایک ایسی امت بنا جو تمام کائنات کے اندر تیری حق کی آواز کو، تیری وحدانیت کی حق، تیری وحدانیت کے ترانے پڑے اور تیری وحدانیت کو لے کے پوری انسانیت تک لے کے جائے۔ امامت اللہ نے جو تھی ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، وہ آئیکونک سمبولک امامت جو اس زمانے میں جب تک وہ حیات تھے وہ تھی، آج بھی اس کو جو ہے نا سمبولکلی ہم جا کے فالو کرتے ہیں اور مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب اب دعا کر رہے ہیں اللہ سے تو آپ دیکھیے وہ اللہ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ اب تو، یعنی نارمل انسان جو ہے اگر آپ کو یہ لگے کہ کوئی بڑے عہدے پہ فائز انسان کا آپ نے کے لیے کچھ اچھا کام کیا تو اب آپ کو اس سے کچھ بھلائی اور اچھائی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اپنی ذات کے لیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اب بھی کچھ نہیں مانگ رہے، وہ کہہ رہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، امت مسلمہ تیرے سامنے جھکی ہوئی سبمٹڈ امت مانگ رہے ہیں۔ اللہ کو انت التواب الرحیم کہہ رہے اللہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، اے اللہ وجعلنا، پھر کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور اس کے بعد اللہ کہ اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا
وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله وباليوم الاخر، کہ اللہ اس کو سلامتی اور ایمان والا جو ہے نا پیسفل گھر بنا، امن والا گھر بنا، اور اس میں ان لوگوں کو رزق کی کثرت عطا فرما جو اس گھر کے اندر جو آباد ہو۔ تو اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ سب کو دوں گا، سب کو، لیکن اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو اللہ سے منحرف لوگ ہوں گے ان کو کچھ عرصے کے لیے دوں گا، پھر یہ رزق ان سے لے لوں گا۔ لیکن آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں، اور ان دعاؤں کی مانگنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم، اے اللہ ربنا۔ اب دیکھیں کہ میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام، اب موقع تھا کہ اللہ جب اکنالج کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دنیا کی بادشاہت مانگتے، کہتے امام تو بنا دیا، مجھے پوری دنیا کی بادشاہت دے دیں، اور اللہ ان کو عطا فرما دیتے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پوری دنیا کی نہ بادشاہت مانگی، نہ دولت مانگی، نہ کوئی اس طرح کی دنیا کی جو ہے نا ثروت مانگی، نہ کچھ نہیں مانگا، بلکہ دعا اللہ سے اگر مانگی تو یہ کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اس میں ان لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیج، کیونکہ ابراہیم جانتے تھے کہ میری دوسری اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کئی لوگ جو ہے نا وہ اللہ کے نبی بنے۔ تو یہاں پہ وہ اسپیسیفکلی دعا مانگ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اب انہی میں سے ایک رسول پیدا کر، انہی میں سے ایک میرا نبی آئے۔ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ وہ کیا کریں گے؟ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں پڑھ کے سنائیں گے، ویعلم الکتاب، اور کتاب جو ان کو علم الکتاب یعنی قرآن کا علم دیں گے، اور اس کے بعد ان کو والحکمت، حکمت کی باتیں سکھائیں گے، ویزکیہم، اور انسانوں کا تزکیہ نفس کریں گے۔ آپ سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب کامیاب ہونے کے بعد، اللہ سے سرٹیفائیڈ ہونے کے بعد، اللہ سے سرٹیفکیٹ لینے کے بعد جو پہلی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان میں رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، اور اس نبی کا جو منشور ہو، جو مینیفیسٹو ہو، وہ کیا ہو کہ وہ ان کو آیتیں پڑھ کے بتائے، آیتیں دکھائے، قرآن پڑھ کے سکھائے، حکمت کی باتیں سکھائے، اور ان کا تزکیہ نفس کریں۔ اللہ پاک نے ان کی وہ دعا قبول کی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو جاری تھا مکہ مکرمہ میں، اللہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، قیامت تک کے لیے مبعوث فرمایا، اور اس طرح مبعوث فرمایا کہ اس کے بعد ہر قسم کا رسالت کا اور نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، اور قیامت تک کے لیے محمد مصطفیٰ سید مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا رسول بنا دیا۔ یہی حج کی تلقین ہے، یہی تعبیر ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ ہم سب کو جو ہے نا حج کے اوپر جانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور جو لوگ چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو یہ حج مبرور ان کے حق میں ہو، اللہ یہ حج ان کے لیے آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ حجاج کرام جا رہے ہیں اللہ ان کی برکت سے اللہ ہم پہ بھی ہمارے حالوں پہ بھی رحم فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔